يا رب صل وسلم على حبيبك طه من قد علا. يا رب صل وسلم على حبيبك طه من قد علا من قد علا من قد علا. اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. صلوات میں محمد وعلی قرآن مجید سورہ آل عمران کی 19ویں نمبر کی آیت شریفہ کی جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ خدا کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے. اور جن لوگوں نے وہ اہل کتاب کی جنہوں نے علم کے آنے کے بعد اس میں شرارت اختلاف اور جھگڑا پھیلایا ہے اور جن لوگوں نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا وہ یہ جان لیں کہ بے شک خدا بہت جلد حساب بہت تیز حساب کرنے والا ہے. قرآن مجید کی آیت شریفہ کے ضمن میں کل سے جو گفتگو کا آغاز ہوا ہے اس کا عنوان ہے دینداری کی مختلف قسمیں. الگ الگ قسمیں دینداری کی. گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک بات کی طرف اشارہ کر دیں، اعلان کر دیں کہ چونکہ آج پروگرام شب جمعہ کے دعا اور اعمال وغیرہ کی وجہ سے لیٹ شروع ہوا ہے لہٰذا کوشچن آنسر آج نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو آنسر نہیں ملے گا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کو نوٹ کر لیں، محفوظ رکھیں. اس کے بعد والے پروگرام میں کیونکہ کل شب قدر کے اعمال ہوں گے اس کا بھی اعلان ہی ہے ایک طرح سے، وہ بھی سماعت فرما لیں. یاد آ گئی بات آ گئی تو 9:30 بجے دعائے جوشن کبیر شروع ہوگی، 12 بجے مجلس شروع ہوگی اور مجلس کے فوراً بعد اعمال شروع ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ والا پروگرام کل نہیں ہوگا، پرسوں انشاءاللہ ہوگا اور آپ اس موقع پہ اپنے کوشچن کو کر سکتے ہیں. اس عنوان کے ضمن میں ہم نے کل آپ کے سامنے جو گفتگو پیش کی تھی وہ یہ کہ بہت سے ایسے طریقے ہیں کہ جہاں پہ انسان جانے کے بعد دین کو ایک الگ نگاہ سے دیکھتا ہے. اور جس پوائنٹ کو آپ کے سامنے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ پیش کیا تھا وہ یہ کہ انسان کے لیے اصل مقصد کیا ہے، وہ معرفت خدا بندی. آیت شریفہ کا بھی یہی اشارہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اسلام کل ہم نے اس ترجمے کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اسلام ایک بعنوان نام استعمال ہوتا ہے، نام کی حیثیت سے. مثلا جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان کہا جائے گا، جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا مسلمان کہا جائے گا، حتیٰ کہ جس کا نام بھی مسلمانوں والا ہے وہ مسلمان کہا جائے گا. جبکہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے معنی کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا. الاسلام هو التسلیم. تسلیم کہتے ہی ہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیں. جنگوں میں عموماً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں ملک کی فوج نے اپنی جنگ میں اپنے آپ کو تسلیم کر دیا، یعنی ان کے حوالے کر دیا. اب ان کا ہم پہ اختیار ہے، جو دل چاہے وہ کریں. تو اسلام کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو ان کے حوالے. تو خدا کے نزدیک جو دین ہے وہ دین صرف یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے.
اب خدا اگر چاہتا ہے کہ صبح 4 بجے اٹھیں ہم تو صبح 4 بجے اٹھنا ہے، خدا چاہتا ہے رات میں سوئیں تو سونا ہے، خدا چاہتا ہے جاگیں تو جاگنا ہے، خدا نماز چاہتا ہے نماز پڑھنا ہے، اور خدا جنگ چاہتا ہے تو میدان جنگ میں جانا ہے۔ پھر وہاں پہ اب بندے کی کوئی اپنی خواہش نہیں چلے گی۔ اگر مسلمان اس بات کو طے کر لے کہ اسلام اس کا نام ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں، اس کی مرضی کے مطابق عمل کریں، تو یقین مانیں کہ دین میں کسی طرح کا کوئی اختلاف پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ سارے اختلافات ہوتے ہی وہاں سے ہیں جہاں سے انسان، جہاں سے مسلمان اپنی عقلوں کو لڑانا شروع کرتا ہے، جہاں سے اپنی رائے کو چلانا شروع کرتا ہے، وہاں سے اختلافات ہوتے ہیں۔ جہاں تک مسئلہ اس کا ہے کہ اپنی رائے کے مطابق اور اپنی عقل کے مطابق، ہم نے آپ سے کل وعدہ کیا تھا اور دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، اس لیے بغیر کسی تمہید کے ہم آج سے ان قسموں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ جہاں سے انسان دین کو سمجھنے میں اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، اس میں بہت زیادہ جو ایک چیز استعمال ہوتی ہے، بہت زیادہ انسان اس کو استعمال کرتا ہے، عملی کرتا ہے، پریکٹیکل کرتا ہے اس پہ، اور اس کو دین سمجھ کے عمل کرتا ہے، وہ ہے انسان کی خاموشی۔ یہ خود خاموشی ایک بہت بڑا دین، خود خاموشی ایک بہت بڑا مذہب ہے، اور یہ وہ مذہب ہے، یقین جانیں کہ خاموشی اگر بعنوان مذہب ہے تو یہ وہ مذہب ہے کہ جو اسلام کے ٹھیک مقابلے میں۔ کبھی انسان یہ مت سمجھے کہ مثلا امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں یزید تھا اور جو لوگ چپ تھے وہ مقابلے میں نہیں تھے۔ مثال بار بار کربلا سے آتی ہے، اس لیے آتی ہے کہ کربلا خود ایک حیات ہے، ایک زندگی۔ کربلا اپنے دامن میں سب کچھ لیے ہوئے، ہم کربلا کو سمجھنے کی کوشش تو کریں، سب کچھ کربلا سے ملے گا۔ جو لوگ امام حسین کے ساتھ تھے بس وہی ساتھ تھے، جو مقابلے میں آئے تھے جنگ کرنے وہ بھی مقابلے میں تھے، اور جو اپنے گھروں میں خاموش بیٹھے تھے وہ بھی مقابلے میں ہی سمجھے گئے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت یہ قافلہ کوفے سے گزرا ہے، اس وقت جب لوگوں نے قافلے کو دیکھ کے رونا شروع کیا ہے کوفے والوں نے، تو امام سجاد نے جناب زینب نے ڈانٹا ہے ان کو، تم رو رہے ہو تو ہمارے باپ کا قاتل کون ہے؟ امام سجاد کے جملے ہیں، یہ خطبے میں دیکھیے، اگر تم رو رہے ہو، یہ وہ نہیں، وہ فوج نہیں ہے جو کربلا میں جنگ کر رہی تھی، تم رو رہے ہو تو ہمارے باپ کا قاتل کون ہے؟ یعنی یہ خاموشی خود ایک مخالفت ہے امام حسین کی، موافقت ہے باطل کی۔ اسی لیے تو ہے نا بہت ساری حدیثوں میں اور روایتوں میں ہے کہ ظالم کے ظلم پہ خاموش ہو جانا یہ ظالم کی حمایت ہے۔ روایات کے جملے ہیں، الگ الگ روایتوں میں الگ الگ مفہوم کے ساتھ یہ تو یہ خاموشی، انسان بہت اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، دیندار کی نیوٹرل ہے، ہم سے کسی سے کوئی مطلب نہیں، یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، ہم سے کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ اسے کبھی کبھی مصلحت پسندی بھی کہا جاتا ہے، کبھی کبھی اس کو اپنے آپ کو اختلاف سے بچانا بھی کہا جاتا ہے، کبھی کبھی اپنے آپ کو فتنے سے بچانا کہا جاتا ہے۔ وہ اختلاف کی باتیں، اختلافی چیزیں، ہم کسی کے اختلاف و جھگڑے میں نہیں پڑنے والے ہیں، اس لیے ہم خاموش بیٹھے۔ معلوم یہ ہوا کہ خود تو نہیں بول رہے ہیں، اور اس قضیے کو، اس مسئلے کو اختلاف و جھگڑے کا عنوان دے کے دونوں پارٹی کو ایک جیسا بنا دیا۔ یہ ایک آدمی حق پہ ہے، ایک باطل پہ ہے، حق والا باطل کی مخالفت کر رہا ہے، باطل والا حق کی مخالفت کر رہا ہے۔ اگر انسان کے پاس ذرا سی بھی عقل و شعور ہے، تھوڑی سی سمجھنے کی طاقت ہے، تو اس کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ فلاں انسان اس حق کی مخالفت میں ہے، نہ یہ کہ دونوں لڑ رہے ہیں۔ دونوں کا لڑنا، یہ عنوان دینا الگ ہے، اس سے کچھ اور بات ظاہر ہوتی ہے، اور یہ کہنا کہ یہ باطل اس حق پہ، مثلا یہی پھر کربلا کی مثال، ایک مرتبہ آدمی یہ کہے کہ میدان کربلا میں 2 لوگوں کے جھگڑا ہوا تھا، 2 لوگوں کی جنگ ہوئی تھی، اور ایک مرتبہ یہ کہے کہ مثلا امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا، یزید نے آپ پہ ظلم کیا، جنگ کی اور آپ کو قتل کیا۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ میسج میں فرق ہو گیا مکمل۔ وہ کہنا کہ جنگ ہوئی تھی، جھگڑا ہوا تھا، وہ کچھ اور میسج دے رہا ہے، اور اس طریقے سے بیان کرنا ہے کچھ اور میسج ہے۔ چونکہ انسان اس حق و باطل کے اختلاف اور فرق اور اس کی حقانیت کو نہیں سمجھتا ہے، لہذا یہ سمجھتا ہے کہ دو آپس میں، ہم سے اس سے کیا مطلب۔ ایک ہی حالت میں مطلب نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ مسلمان نہ ہو،
اگر مسلمان ہیں اور اسلام سے متعلق کوئی مسئلہ اٹھا ہے تو بہرحال مطلب ہونا چاہیے، یا یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہے۔ آپ اوائل اسلام، صدر اسلام سے دیکھیں، پوری تاریخ اسی پہ گزری ہے، اور رسول کے یا ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سچے واقعی وفادار اصحاب ہیں، کہیں بھی آپ ان کی سیرت یہ نہیں دیکھیے گا کہ انہوں نے کسی بھی اختلافی مسئلے میں اپنی خاموشی ظاہر کی، ہمیشہ اپنا نظریہ قائم کیا، اور کبھی بھی آپ یہ نہیں دیکھیے گا کہ خاموش رہنے والے کی تاریخ نے کوئی تعریف کی، اس کو سراہا، اس کا کریکٹر اچھا مانا گیا۔ ابتداء اسلام سے یہ مسئلہ پیش آیا، رسول نے اعلان کیا اسلام کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ رسول کا اعلان ہوا، وہ کفار قریش کہ جو 40 سال سے رسول کے کردار کو دیکھ بھی رہے تھے، پہچان بھی رہے تھے، مان بھی رہے تھے، جب رسول نے ان سے اقرار لیا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو آپ مانیے گا؟ ہاں مانیں گے، اس لیے کہ ہم نے آج تک اس زبان سے سچ کے علاوہ کچھ اور نہیں سنا۔ لیکن جب رسول نے کہا لا الہ، کوئی خدا نہیں سوائے اس ایک خدا کے، تو یہاں پہ ان کفار قریش نے باوجود اس کے کہ رسول کو اتنا مانتے تھے لیکن خاموشی اختیار نہیں کی۔ اگر خاموش ہو گئے ہوتے تو اتنا مسئلہ نہ پھیلتا۔ خاموشی اختیار، کم سے کم یہ شعور تو کفار قریش میں بھی تھا کہ اگر ہماری نگاہ کے اعتبار سے مسئلہ حق و باطل کا ہے تو جس کو حق پہ سمجھو اس کی حمایت کر دو، نیوٹرل والا مسئلہ نہیں۔ کل ہم نے آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا کتنا زیادہ مسئلہ پیچیدہ ہو گیا۔ رسول نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا، 18 ذی الحجہ کا اعلان اور 28 رجب کی رسول کی وفات، 70 دن کے اندر کا مسئلہ۔ وفات ہوئی، فوراً میٹنگ بیٹھی کہ رسول کا وصی ولی خلیفہ کون ہوگا، اور بنوان خلیفہ خلافت پہ خلیفہ آ کے بیٹھ گیا۔ یہ 70 دن کے اندر اتنی تبدیلی، کیا وہ لوگ بھول گئے تھے؟ نہیں۔ پھر یہ وہی مذہب ہے، خاموشی کا مذہب، یہ مذہب خاموشی کا مذہب ہے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس اختلاف میں ڈالنے نہیں چاہا، وہ لوگ باطل کو دیکھتے رہے، برائیوں کو دیکھتے رہے، غلط کو دیکھتے رہے، رسول کے قول کی صریحی مخالفت دیکھتے رہے، مگر خاموش رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کل والوں کی خاموشی آج والوں کا مذہب بن گیا۔ اگر کل وہ چپ نہ رہتے تو یہ نیا مذہب نہ بنتا۔ اگر وہ آواز اٹھاتے کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ رسول نے اعلان کیا، ہم نے خود دیکھا ہے کہ رسول نے پیغام دیا، ہم نے خود دیکھا ہے کہ رسول نے مثلا علی کو سب کے سامنے دکھایا ہے، تو ایک آواز، 2 آواز، 10-20 آواز، 150 آواز اٹھتی۔ ہم نے اس مسئلے کو آپ کے سامنے بہت تفصیل سے کسی موقع پہ ذکر کیا کہ رسول نے کتنا اہتمام کیا۔ اس سے پہلے کہ حاجی اپنے گھر پہنچے، اعلان رسالت پہنچ گیا، لوگ 3 دن، اعلان ولایت پہنچ گیا، لوگ 3 دن لیٹ ہوئے۔ جیسے ہی پہنچے سب نے پوچھا کیا ہوا، کہاں لیٹ ہو گئے تھے، تو سب نے سب سے پہلے یہی بتایا، حج ہوا کہ نہیں ہوا یہ بعد میں بتایا، پہلے یہ بتایا کہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ کتنا زبردست پروپیگنڈا ہوا، اتنا بڑا پروپیگنڈا اتنے ہی بڑے پیمانے پہ دب گیا۔ کیوں دب گیا؟ خاموشی کی وجہ سے۔ اگر غلطی کو دیکھ کے انسان نظر انداز کر دے، خاموش رہ جائے، تو وہیں سے نئے دین کی بنیاد پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ آہستہ 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 وہ مکمل مذہب بن جاتا ہے، اور یہی دلیل ہو جاتی ہے کہ صاحب اتنے سے تو ہوتا آ رہا ہے، اب آپ کیا بتا رہے ہیں۔ کل یہ کہہ دینا کہ یہ بات غلط تھی بہت آسان تھا، اس لیے کہ ابھی یہ پیڑ پنپ رہا تھا، ابھی یہ سر نکال رہا تھا۔ آج یہ کہنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ بہت بڑا، بہت مضبوط درخت بن گیا ہے۔ چھوٹے سے پیڑ کو ایک چٹکی سے نکالا جاتا ہے، لیکن جب وہی بڑا اور موٹا ہو جاتا ہے تو 4 اس کے حمایت کرنے والے ہو جاتے ہیں، 4 اس پہ پوجا کرنے والے ہو جاتے ہیں، 4 اس کے سائے میں بیٹھنے والے ہو جاتے ہیں، 4 اس سے پھل کھانے والے ہو جاتے ہیں، لہذا پھر اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دین کا مسئلہ یہی ہے۔ دین ہر وہ دن کی جس دن دین میں کوئی نئی چیز ایڈ کی جائے، اگر روز اول اس پہ پابندی لگی، یہ دین میں نہیں تھا تو واقعی پھر دین سے الگ رہے گا۔ لیکن اگر روز اول انسان خاموش رہا، آپ خاموش رہے تو یہ ہوگا، ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ اور ہم خاموش رہے کہ مولانا نے دیکھا کچھ نہیں کہا،
بیسارہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگرچہ مولانا کی خاموشی حجت نہیں ہے، یہ بات خاموشی ائمہ اطہار علیہ السلام کی حجت ہے، ہماری اور آپ کی خاموشی حجت مطلب سمجھتے ہیں یعنی دلیل۔ اجتہاد کے مسئلے میں جب ہمارے مراجع اجتہاد کرتے ہیں تو ان کے سامنے جو دلیلیں ہوتی ہیں ان دلیلوں میں قرآن ہے اور سنت ہے۔ سنت کا مطلب یہ کہ رسول یا ائمہ اطہار علیہ السلام نے جس کام کو کیا ہو وہ سنت، جس کو کہا ہو وہ سنت، اور جس کو دیکھ کے چپ رہے ہوں وہ سنت۔ ایک چیز معلوم ہوئی، رسول اور ائمہ جس کو دیکھ کے چپ رہے وہ سنت ہوتا ہے، یعنی جو دین کا ہوگا اسی کو دیکھ کے چپ ہوں گے، بغیر دین کے جو ہوگا اس پہ چپ نہیں رہیں گے۔ سیرت رسول معلوم ہوئی، سیرت ائمہ معلوم ہوئی کہ ائمہ رسول کی سیرت یہ ہے کہ کبھی بھی غلط چیز پہ وہ چپ نہیں رہ سکتے ہیں، چاہے جو ہو، غلط چیز پہ خاموشی اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر ہمارا دین واقعی وہ دین ہے کہ جو دین ائمہ سے آیا ہے، جو دین رسول سے آیا ہے، تو پھر یہ خاموشی والا دین نہیں ہے، یا حق ہے یا باطل، ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ بیچ میں ایک تیسرا راستہ پیدا کیا، یہ خاموشی کا راستہ۔ صلوات محمد والے محمد۔ تو یہ خاموشی خود ایک نیا دین، نیا مذہب ہے، اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس کو دینداری سمجھا جاتا ہے۔ خاموشی دینداری۔ پھر ہم آپ کے سامنے مثال دیں، جنگ صفین بھی کہہ سکتے ہیں، اور بھی جنگیں ہوں۔ مولا کائنات جنگ کرنے گئے، پوری جنگ ہو گئی، کتنے لوگ تھے جو لشکر میں نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے، جو لشکر میں نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے۔ کیا مطلب؟ کم سے کم یہ تو طے کرو کہ یا علی حق پہ ہے یا مقابلے میں کوئی ہے وہ حق پہ، ایک تو کوئی حق پہ ہے، یا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں سے کوئی حق پہ نہ ہو، جیسا کہ بعد میں خوارج نے کہا کوئی ایک تو حق پہ، جو حق پہ اس کا ساتھ دو، جو باطل پہ اس کو چھوڑ دو۔ تو کبھی کبھی انسان کو معلوم نہیں ہوتا کون حق پہ ہے، اور کبھی معلوم ہوتا ہے نہیں بولتا ہے۔ چلا اگر وقت رہا تو ہم یہ بھی بتائیں یہ خاموشی ہوتی کیوں ہے، خاموشی کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ نہیں بولے۔ ایسے کردار کو تاریخ میں بہت سے لوگ تھے، لیکن جب مشہور شخصیتیں ہوتی ہیں تو ان کے نام سے کردار مخصوص ہو جاتا ہے۔ یزیدیت بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے، لیکن یزیدیت مشہور ہوئی یزید سے، کہ نہیں، فرعون سے فرعونیت مشہور ہوئی۔ تو ایسے کردار کو ابو موسیٰ اشعری کا کردار کہا جاتا ہے۔ اور یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ یعنی اس کردار کی مثال بتا رہی ہے کہ یہ کس مزاج کے کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری کا مسئلہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، خود معلوم ہو جائے کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی یہاں حضوری میں عمر عاص نے ابو موسیٰ اشعری کو بیوقوف بنا کے پورے مسئلہ حکم کو بدل کے فیصلہ تبدیل کر دیا۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ جب قرآن بلند ہوا اس کے بعد لوگوں نے آ کے مخالفت کی، علی بس اب قرآن سے فیصلہ ہوگا۔ ایک طرف سے ابو موسیٰ اشعری حکم بنا، ایک طرف سے عمر عاص حکم بنا۔ عمر عاص نے طے کیا کہ ہم دونوں اپنے اپنے خلفاء کو، اپنے اپنے جو بھی حاکم ہیں ان کو معزول کر دیں گے۔ اور جب بات آئی کہ دونوں جا کے ممبر پہ معزول کریں تو عمر عاص نے بہت زیادہ چالاکی، دھوکے بازی، عیاری اس سے کام لیا، اور ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ آپ بزرگ ہیں، آپ پہلے۔ یہ بزرگی والا مسئلہ بڑا عجیب ہوتا ہے، آپ بزرگ ہیں آپ پہلے، بزرگ کہہ کے انسان بیوقوف بناتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری گیا ممبر پہ اور اس نے مثال دی کہ جس طریقے سے ہم یہ ہاتھ سے انگلی اتار رہے ہیں، ایسے ہم نے علی کو خلافت سے بے دخل کیا۔ یہ کہہ کے اترا، عمر عاص ممبر پہ گیا، اس نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری نے علی کو ایسے خلافت سے بے دخل کیا، اور ہم نے ایسے معاویہ کو خلافت میں بیٹھا دیا۔ طے کیا ہوا تھا کہ دونوں بے دخل کریں گے، نتیجہ کیا نکلا؟ عمر عاص اپنے وعدے سے، اپنے بات سے پلٹ گیا۔ کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ یہ ابو موسیٰ اشعری کی حماقت ہے۔ جو آدمی اتنی چالاکی و عیاری نہ سمجھ سکے تو وہی پھر ایسا ہوتا ہے کہ جس کو یہ نہ معلوم ہو کہ حق کدھر ہے و باطل کدھر ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خاموش ہوتے ہیں،
جن کے پاس عقل ہوتی، جن کے پاس شعور ہوتا، جن کے پاس فکر ہوتی ہے، جن کے پاس سمجھنے اور سوچنے کی قوت و طاقت ہوتی ہے، جن کے پاس فیصلے کی قوت ہوتی ہے، وہ کبھی بیچ میں نہیں ہوتے ہیں کہ نہ یہ صحیح نہ وہ صحیح. لیکن جن کے پاس سوچنے سمجھنے کی قوت و طاقت ہوتی ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور فیصلہ کر کے کسی ایک راستے کو اختیار کرتے ہیں کہ یہ حق کا راستہ ہے، اس راستے کو ہم اختیار کریں گے، باطل کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. اور ہم آپ کو مثال دیں، ایک آدھ مثال بس بات کو ختم کرتے ہیں. مولا کائنات خوارج سے جنگ کر کے، خوارج کی جنگ بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک بہت اہم چیز ہے کہ جس پہ گفتگو کی جائے، وہ کسی دن ہم پیش کریں گے. خوارج سے جنگ کر کے لوٹے، کوفے میں آئے، اور آنے کے بعد اپنے حق کے لیے ایک مرتبہ پھر جنگ کے لیے آپ نے اعلان کیا. لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. لہذا وہ جنگ کہ جو یہ فیصلہ کرتی اور یہاں پہ حق و باطل میں بہت بڑا کردار ادا کرتی. اور اگر آپ تاریخ کو انالائز کی نگاہ سے، تحلیل کی نگاہ سے ہسٹری کو دیکھیں تو شاید آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اگر وہ جنگ ہو جاتی تو شاید کربلا کی جنگ نہ ہوتی. اگر وہ جنگ ہو جاتی تو شاید نہیں معلوم کیا ہوتا، حالات کیسے پلٹتے. لیکن جو حالات ہیں، جو حالات کی ترتیب، اس کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ جنگ ہو جاتی تو شاید بات کربلا تک نہ پہنچتی. لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر حق کا ساتھ دینے کی طاقت نہیں تھی، باطل کے مخالفت کا شعور ان میں نہیں تھا. لہذا اس خاموشی نے دین کی شکل کو بدل کے اسلام کو کربلا کے میدان تک پہنچا دیا. بہت ساری مثالیں ہیں. امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں آپ. اب آئیے یہاں پہ ہم چھوٹا سا استدلال کرتے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام جس وقت اپنے قیام کے لیے نکل رہے ہیں، آپ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جد کی امت میں اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، اور جا کہاں رہے ہیں؟ یزید کے مقابلے میں. انکار یزید کی بیعت سے. اب اصلاح کہاں ہوتی؟ اصلاح جہاں ہوتی ہے جہاں پہ فساد ہو. جہاں فساد ہوتا ہے، جہاں برائی ہوتی ہے، وہاں اصلاح ہوتی ہے. خراب گاڑی ہوئی تو گاڑی ٹھیک کی جائے گی. لیکن نہیں، امام حسین اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے جد کی امت میں مثلاً فساد ہے، اور اصلاح کے لیے جا کہاں رہے ہیں؟ انکار بیعت. وہ آپ کا قول بھی ہے، علیہ السلام السلام از بلیت امت برائے مثل یزید. اس اسلام پہ ہمارا سلام جس کا حاکم یزید جیسا شخص ہو. تو اگر خرابی یزید میں ہے تو یہ امت کے اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ لائق فکر ہے نا یہ مسئلہ. اگر خرابی یزید میں ہے تو یہ امت کے اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وہی امت ہے کہ جو آجی کل تک آپ کے ساتھ تھی اور آپ خاموش بیٹھے تھے، آج آپ قیام کر رہے ہیں. یہ کیسی اصلاح ہے کہ کل تک اصلاح کی ضرورت نہیں تھی، آج اصلاح کی ضرورت پیدا ہو گئی؟ یک بارگی آپ کو محسوس ہو رہی؟ کبھی کوئی سوال کر سکتا ہے نا امام حسین علیہ السلام سے؟ یہی مسئلہ ہے. امام حسین یہ دیکھ رہے تھے کہ یزید جیسا فاسق و فاجر شخص تخت پہ بیٹھ گیا اور امت رسول تماشا دیکھتی رہ گئی، خاموش رہ گئی. یہ خاموشی نقصان دہ. امت رسول کا حق یہ تھا کہ ہر انسان کھڑے ہو کے اعلان کرتا کہ ہم کو یزید جیسا حاکم و بادشاہ و خلیفہ نہیں چاہیے. اگر تخت خلافت پہ یزید جیسا شخص بیٹھ جائے تو یہ یزید کی جو خرابیاں ہیں، جو یزید کی بے ایمانیاں ہیں، جو یزید میں فساد ہے، جو یزید میں مشکلات ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن سب سے بڑی مشکل اس امت میں ہے کہ جو رسول کی امت کو کہنا چاہیے تھا غلط ہے، لیکن کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہی خاموشی پسند امت تھی. تو جب انسان خاموش ہوتا ہے تو زمانہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ خلافت یزید کے حوالے ہو جاتی ہے. خاموشی انسان کو یزیدیت تک پہنچاتی ہے، حق تک نہیں پہنچاتی ہے. امام حسین کا یہ جملہ اور اس کا استدلال، اس سے بات ایک دم واضح ہوتی ہے. کیوں؟ آئیے، وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے لہٰذا وہ بھی بہت اہم ہے کہ اس بات کو واضح کریں کیوں ایسا ہوا. تاریخ پوری بھری ہے، کتنی مثالیں دی جائیں کم ہے. ہر قدم پہ آپ کو یہ مثالیں ملیں گی کہ جہاں پہ خاموشی ایک نیا دین. جب خاموشی ہوئی نیا دین بن گیا. وہ دین کیسا بنا بتائیے، اب خود
تصور کرے انسان کہ نواسے رسول میدان کربلا میں اور مقابلے میں بعنوان نے، یعنی اس اعتبار سے کہ وہ اپنے شرعی وظیفے پہ عمل کرنے آئے ہیں، کس اعتبار سے؟ نواسے رسول امام حسین کے مقابلے میں جنگ کرنے۔ جو لوگ یزید میں لشکر میں تھے وہ کتنے ایسے تھے جو اس نیت سے آئے تھے کہ ہم اپنے شرعی وظیفے پہ عمل کرنے جا رہے ہیں۔ دین یہاں تک پہنچ گیا۔ قاضی شرح کا فیصلہ تھا امام حسین کے قتل پہ، اس کا حکم تھا، یہ ایک شرعی مسئلہ بنا کے پیش کیا گیا تھا۔ تو اگر امت خاموش رہے تو قتل امام شرعی مسئلہ بن جاتا ہے۔ معرفت امام کا نہ ہونا، امام کی اطاعت کا نہ ہونا، امام کی پیروی نہ کرنا، اسلام پہ عمل نہ کرنا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، قتل امام ایک شرعی فیصلہ بن جاتا ہے کہ خاموشی کی بنیاد پہ ہوا ہے۔ کبھی غور کیا کیوں؟ آج ہمارے سماج میں بھی ہوتا ہے نا، بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، دیکھنا چھوڑو، ہم سے کیا مطلب، وہ تو کر رہا ہم۔ کہیں مجلس میں غلط دیکھا، ہم سے کیا مطلب، پارٹی میں گئے مس گیدرنگ دیکھی، ہم سے کیا مطلب، وہ کر رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ بیٹھے ہوئے ہیں، 4 آدمیوں میں غیبت ہو رہی ہے، خاموش بیٹھے، ہم سے کیا مطلب، کر رہے ہیں غیبت۔ ہم اپنے کو نیوٹرل رکھنا چاہتے ہیں، کچھ بولنا نہیں چاہتے ہیں، صاحب غلط، صرف اتنا کہنا غلط ہے، ہم اس پہ راضی نہیں ہیں، ہم اس پہ آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اتنا کہنے میں انسان کو مشکل پیش آتی ہے۔ ہر جگہ انسان اپنے کو نیوٹرل رکھنا چاہتا ہے، غلطیاں دیکھتا ہے، برائیاں دیکھتا ہے، عیب دیکھتا ہے۔ جس دن پہلی خاتون بے حجاب سڑک پہ نکلی تھی، اگر اس کو سب لوگ ٹوک دیتے کہ ایک مسلمان خاتون بے حجاب، یقین مانیے کبھی دوسری خاتون کبھی سڑک پہ بے حجاب نہ ہوتی۔ ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا، کل کا عیب آج کا فیشن بن گیا۔ اب باحجاب خاتون کے لیے مشکل ہوتی ہے کیسے نکلے۔ بعض اوقات عورتیں کہتی ہیں نا صاحب ماحول ایسا ہے کہ اب وہاں اس میں ہم کو ایسی باتیں، گناہوں میں اکثر دلیلیں، مکس گیدرنگ میں تو بہت یہاں پہ سننے میں آتی ہیں دلیلیں، صاحب کیا کریں وہ ہماری سوسائٹی ہے، وہ اگر یہ نہ ہو تو لوگ تھوڑا سا ہم کو گرا سمجھیں گے، لو اس کا سمجھیں گے۔ تو پھر ایسے دین کو کیوں لے رہے ہیں آپ جو سوسائٹی میں آپ کا ساتھ نہ دے سکے؟ نعوذ باللہ، اگر آپ کا دین اتنا ہی معیوب ہے کہ جو ہائی سوسائٹی میں آپ کا ساتھ نہ دے سکے، اس دین پہ عمل کر کے لو سوسائٹی میں آپ آ جائیں، تو ایسے دین کو کیوں لے رہے ہیں؟ زبان پہ اسلام اور عمل کوئی اور، تو فیصلہ کرے نا، اس چیز کا انسان فیصلہ کرے کہ یا وہ اسلام کا ساتھ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے۔ جو انسان ایک حجاب اور مکس گیدرنگ میں اسلام کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے، وہ کیسے سوچتا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو ان کا ساتھ دیں گے؟ دے سکتا ہے امام کا ساتھ؟ جو ایک قدم اسلام کے ساتھ نہ چل پائے وہ امام کے ساتھ چلے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، کیوں لوگ خاموش رہتے ہیں۔ 2 چیزیں۔ پہلی چیز کہ انسان میں ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے، انسان میں مخالفت کی ہمت نہیں ہے۔ مثلا 4 لوگ بیٹھے تھے اور اس کے بعد غیبت شروع ہوئی، کسی نے کسی کی غیبت کرنی شروع کی۔ غیبت کرنے والا بھی گنہگار، غیبت کا سننے والا بھی گنہگار، تائید کرنے والا بھی، سب گنہگار ہیں، سب شریک گناہ میں۔ یہ کچھ بہت کامن قسم کے گناہ ہیں جن کو ہم عنوان مثال پیش کرتے ہیں، ورنہ سارے گناہ اسی لسٹ میں۔ غیبت شروع ہوئی، اب ہم وہاں بیٹھے تھے، اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ غیبت کر رہا ہے، اس سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہمارا دوست ہے، کبھی کبھی ہمارے سے کام بھی پھنستا ہے، ابھی ہم اس سے کہہ دیں کہ یہ غلط بات ہے تو کہیں برا نہ مان جائیے، لہٰذا اب ہم خاموش بیٹھے۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے دوست کے لیے غلط کو غلط کہہ سکے۔ یعنی انسان کے پاس شجاعت نہیں ہے، اسی کو تو بزدلی کہتے ہیں۔ شب جمعہ ہے، ابھی آپ نے زیارت شہداء کربلا بھی پڑھی۔ شہداء کربلا سے کیا کہا خطاب کر کے؟ یا لیتنی کنت معکم، اے شہداء کربلا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ جو انسان اپنے دوست کے سامنے غلط کو غلط نہیں کہہ سکتا ہے، وہ یزیدیوں کے نیزے اور تیر اور تلوار کے سامنے مقابلہ کر سکتا ہے؟ جو زبان سے غلط کو غلط، تیر چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ تلوار چلے گی غلط کہنے پہ؟ نہیں چلے گی۔ بہت سے بہت یہ ہوگا کہ آپ کا دوست ناراض ہو جائے گا، آپ سے بولے گا نہیں۔ تو ٹھیک ہے، اسلام پہ سمجھوتا کر کے دوستی نہیں ہوتی ہے، اسلام سے سمجھوتا کر کے دوستی نہیں ہوتی ہے۔
دوستی فیصلہ کن ہوتی ہے. جس کے اندر اس کی ہمت نہ ہو وہ اتنے بڑے دعوے کیسے کر سکتا ہے؟ تو پہلی پرابلم، پہلی مشکل ہمارے اندر ہمت نہیں ہے. ہمارا دوست ہے، جاننے والا ہے، بڑی پرانی دوستی ہے، پروگرام رکھا، مکس گیدرنگ ہے، اب ہم وہاں پہ اگر نہ جائیں تو کل کو کیا کہے گا؟ پھر کل ہمارے یہاں نہیں آئے گا وہ. صاحب کیا چاہتے ہیں؟ سوسائٹی سے ہم کٹ جائیں؟ نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے آپ سوسائٹی سے کٹ جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں آپ غلط سوسائٹی سے کٹ جائیں. جو انسان جیسا ہوتا ہے اس کو پھر ویسے ہی سوسائٹی مل جاتی ہے. جب آپ غلط سوسائٹی سے کٹ جائیں گے تو خود بخود اچھی سوسائٹی پیدا ہو جائے گی. پہلے آپ غلط سوسائٹی سے کٹ کے تو دیکھیے، غلط سوسائٹی کو چھوڑ کے تو آپ دیکھیے، خود بخود آپ کو اچھی سوسائٹی. لیکن آپ چلے گئے ایک مرتبہ خاموش رہ گئے تو جتنے لوگ وہاں پہ شریک ہوئے وہ سب کے سب دلیل بن گئے کہ اتنے لوگ، اس کا مطلب یہ کام غلط نہیں ہے. تو پہلی چیز کہ جس کی بنیاد پہ بے دینی دین میں بعنوان دین شریک ہوتی ہے اور نیا دین بنتا ہے اور بے دینی کر کے انسان دیندار بن جاتا ہے، وہ انسان کی خاموشی ہے. البتہ مثال ہم نے گناہوں کی بھی لے لی، لیکن وہ چیزیں جو بعنوان گناہ بہت واضح ہیں وہ دینداری کی شکل میں ابھی الحمدللہ نہیں آتی، سوائے اس کے کہ بعض ہوں، ہے ایسا نہیں کہ نہیں. لیکن عموماً ایسی چیزیں کہ جو خرافات ہیں، جو دوسرے مذہب کا کلچر ہیں، یہ بعنوان دین میں شریک ہو گئی اور دینداری کی شکل بن گئی ہیں. ایک کیوں بنی؟ اسی لیے کہ انسان دیکھتا رہا اور خاموش رہا، بولا نہیں. دوسری چیز کہ جو اس کے لیے ایک علت بن سکتی ہے اور وجہ بن سکتی ہے، وہ بہت اہم اور بنیادی چیز ہے، وہ انسان کے علم کی کمی. یہ بہت بڑی وجہ ہے. علم کی کمی کی وجہ سے انسان کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے. وہ یہ نہیں طے کر پاتا ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کہاں ٹوکنا ہے، کہاں نہیں ٹوکنا ہے، کہاں منع کرنا ہے، کہاں نہیں منع کرنا ہے. لہٰذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غلطیوں کو دیکھ کے بھی چپ رہتا ہے اور کبھی کبھی اچھائیوں کو دیکھ کے بول دیتا ہے. تو پہلی چیز تھی ہمت. ہمت نہ ہونے سے نہیں بولے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمت ہو اور اگر علم نہ ہو تو جہاں بولنا تھا وہاں چپ رہے اور جہاں نہیں بولنا تھا تائید کرنی تو وہاں بول دی. یعنی اگر ہمت بغیر علم کے ہو تو ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے. اور کل علم کی بات ہو چکی کہ علم اگر بغیر فکر کے ہو تو ریئیکشن ہوتا ہے، اور ہمت اگر بغیر علم و فکر کے ہو تو ریئیکشن ہوتا ہے. وہ مصیبت بن جایا کرتا ہے، مشکل بن جاتی ہے. علم کو بھی ایک وارث چاہیے نا، علم کو بھی ایک سایہ چاہیے. اسی طریقے سے ہمت کو بھی ایک وارث اور سایہ چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو شخصیات ہیں، بالخصوص ہم نے مثلا جناب عباس علیہ السلام کی شخصیت کو ایک غیظ و غضب اور غصے کی شخصیت سے زیادہ پہچانا ہے. وہ غصہ نہیں ہے جو ہمارا آپ کا غصہ ہے کہ جب ناراض ہو گئے تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں، اس کے اوپر، اس ہمت اور شجاعت کے اوپر علم و اطاعت کا پہرا بیٹھا. لہذا اگر ہماری زندگی میں ہماری جو ہمت ہے، اس ہمت کے اوپر اگر علم و اطاعت کا پہرا بیٹھ جائے تو ہم سے پھر مسٹیک، غلطیاں، غلط فیصلے نہیں ہوں گے، پھر ہم صحیح راستے پہ آگے بڑھیں گے. تو علم نہ ہونے کی وجہ سے یا تو ہم ٹوکتے نہیں، چپ رہتے، اور اگر ٹوکتے ہیں تو بعض اوقات غلط ٹوک بیٹھتے ہیں. جہاں ٹوکنا چاہیے وہاں نہیں ٹوکا، اور جہاں نہیں ٹوکنا چاہیے وہاں پہ ٹوک دیا. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو خاموش رکھنے پہ مجبور کر دیتی ہیں. یا تو انسان جب جانتا نہیں تو نہیں بول رہا، اور جانتا ہے اس میں ہمت نہیں تو اس لیے نہیں بول رہا. اگر ان دو عیب کو انسان دور کر لے تو پھر اس مقام پہ انسان پہنچے گا کہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی غلطی کو دیکھ کے خاموش نہیں رہے گا اور نہ ہی برداشت کر سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جناب ابو ذر کو کیوں شہر بدر کیا گیا تھا؟ اس جلیل القدر صحابی کا کل بھی ذکر تھا. کیوں شہر بدر کیا گیا؟ اگر جناب ابو ذر ساری چیزوں کو دیکھ کے خاموش رہتے تو ان کو شہر بدر کرتا. رسول کے یا مولا کائنات کے جو اصحاب باوفا تھے، ان کے ساتھ جو اتنی مشکلات، پوری ایک تاریخ ہے ان کی، جناب سلمان کی، جناب عمار کی، بڑے مظالم انہوں نے برداشت کیے ہیں، بڑے حالات پیش آئے ان کے سامنے. یوں ہی انہوں نے بہت سمپل زندگی نہیں گزار لی. ہمارے سامنے تو بہت چنی ہوئی چیزیں آتی ہیں نا. جس طریقے سے مالی یہ کام کرتا ہے کہ باغ میں سے پھول چن کے لاتا ہے آپ کے پاس. باغ گیا اور باغ میں سے اس نے پھول توڑے.
اور ان پھولوں میں سے جو اچھے اچھے سالم خوبصورت اچھے پھول ہیں وہ لا کے گلدستہ بنا کے آپ کو دے دیا. یہ تاریخ وہ گلدستہ ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کی زندگی میں کتنے کانٹے چبھ ہوئے گئے، کتنی مشکلات پیش کی گئیں، کتنے مصائب ڈالے گئے، کتنے ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں. یہ کام تو وہ مالی جانتا ہے جو باغ کو دیکھ کے آ رہا ہے. گلدستے کو دیکھ کے فیصلہ نہ کیجئے، باغ کو دیکھ کے فیصلہ کیجئے کہ کن کن حالات سے وہ لوگ گزرے. یہ حالات کیوں پیش آئے؟ یہ پیش ہی اسی لیے آئے کہ ان لوگوں نے کبھی غلط کو خاموشی سے ٹالا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ غلط کو غلط کہا ہے، چاہے وہ بادشاہ وقت کا دربار ہی کیوں نہ ہو. غلط غلط ایسے ہی بہت سارے واقعات ہیں. ہم صرف اشارہ کریں گے ایک واقعے کی طرف. امام سجاد علیہ السلام، وہ تو آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے. جب واقعات سنے ہوئے ہوتے ہیں تو میسج جلدی ٹرانسفر ہوتا ہے، کیونکہ انسان واقعہ سنے ہوئے ہے، واقعے کو سمجھنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، تو پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ انسان آتا ہے اور اس کے بعد اس کا فیصلہ، اس کا نتیجہ فوراً سن لیتا ہے. ہاتھوں میں ہتھ کڑی، بیڑی، قیدی، سب کچھ، لیکن ان سب کے باوجود دربار یزید میں کھڑے ہوئے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو حق کیا ہے باطل کیا ہے. راہ کوفہ و شام میں جناب زینب کے خطبے. قیدی تھے، خاموش رہتے. آج ہم خاموش رہتے ہیں، صاحب حالات نہیں ہیں اس لیے چپ ہیں، ڈر لگتا ہے کیا کہیں گے اس لیے چپ ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں اس لیے چپ ہیں. کیسی مشکلات؟ زینب کی جیسی مشکلات پیش آئیں گی، امام سجاد کی جیسی مشکلات پیش آئیں گی. کیوں چپ ہے انسان؟ جب ان حالات میں جناب زینب و ام کلثوم چپ نہیں رہیں تو آج ہم ان حالات میں کیسے چپ ہیں؟ کربلا درس ہے، درس زندگی ہے. یہی وہ کربلا کے گراں قدر اور بیش قیمتی موتی ہیں جن کو ہم کو کربلا سے چننا ہے. زندگی کا طریقہ کربلا میں، ہم زندگی کا طریقہ کربلا سے لیں. بہت سے واقعات ہیں، دربار سجا ہوا ہے، کوئی مسئلہ پیش آیا اور جب بھی مسئلہ اٹھا، بات یہ بھی شاید آپ نے سنا ہو، بادشاہ نے سوال کیا کہ ہمارے 2 بیٹے افضل ہیں یا حسن حسین افضل ہیں؟ مقابل نے کہہ دیا کہ نہیں، آپ کے بیٹے تو ان کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ زبان گدی سے کھنچوا لی گئی، زبان گدی سے کھنچوا لی گئی. اس قیمت پہ بھی اگر انسان کو حق بولنا پڑے تو بولنا چاہیے. یہ حق کی قیمت ہے. اگر اس قیمت کو ادا کر کے میسم دار پہ چڑھ گئے، زبان کٹ گئی، لیکن ذکر علی بند نہیں ہوا. اب تک ذکر علی نام علی نہیں ہے، ذکر علی اور نام علی میں فرق ہے. آپ نے بہت ساری گفتگو سنی ہے ہم سے بھی، دوسرے علماء سے بھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر پروردگار انسان کے دلوں کو مطمئن کرتا ہے. تو جو معنی ذکر اللہ میں یہاں پہ ذکر کا ہے، وہی ذکر علی میں ذکر کا ہے. یعنی علی کو یاد کرنا، مولا کی سیرت کو یاد کرنا، مولا کے کردار کو یاد کرنا، نہ کہ علی 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 کہتے رہنا. تو بہت آسان ہے، تو وہ ورد ہو گیا، ایک تسبیح نکالو تو یہ ہو جائے گا، 2 نکالو تو یہ ہو جائے گا. ذکر علی، سیرت علی، کردار علی ہے کہ نہیں؟ یہ قیمتیں ادا کی گئی ہیں تب حق یہاں تک پہنچا ہے. اگر ہم نے یہ قیمتیں ادا کی تو ہمارے آنے والی نسلوں تک یہ حق پہنچے گا، نہیں ادا کی تو حق ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ایکچوئل دین آگے پاس ہو یا نہ پاس ہو؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ واقعی دین ہو یا ملاوٹ والا دین ہو؟ انسان ایک دودھ بھی خریدتا ہے تو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اس میں کہیں پانی تو نہیں ملا ہوا ہے. بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، فلاں دودھ لو یہ اچھا ہوتا ہے، فلاں میں ملاوٹ ہے. آپ دیکھیں وہ ٹی وی بعض چینلز ہیں، وہ روز ایک نیا انکشاف کرتے ہیں، ایک نئی چیز پیش کرتے ہیں، اس میں یہ ملا ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں وہ، اور لوگ بہت شوق سے دیکھتے بھی. صاحب یہ مشکلات ہیں، بتائیے کیا کھائیں. ایک دودھ میں بھی فکر ہوتی ہے کہیں پانی تو نہیں ملا ہے. تو کیا دین میں اس بات کی فکر تو نہیں کہیں لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے اس حق میں باطل مکس ہو گیا ہو اور نیا دین بن گیا ہو؟ لہذا یہ دین کی ایک شکل ہے کہ جو نئی شکل ابھر کے آ رہی ہے صرف ہم سب کی خاموشی کی بنیاد پہ. لیکن اگر یہ خاموشی ٹوٹے گی تو 2 چیزوں کے ذریعے ٹوٹے گی. ایک علم اہل بیت کے ذریعے سے ٹوٹے گی، اور دوسرے ہمت واقعی کے ذریعے سے ٹوٹے گی.
ہمت واقعی بھی ایک الگ چیز ہے، وقت نہیں ہے صرف ایک جملے میں. دیکھیں ہمت صرف اس کا نام نہیں کسی کی توہین کر دینا ہمت، اپنے میسج کو صحیح طریقے سے پہنچانے کا نام ہمت ہے. یا تو صاحب آپ غیبت پہ، چونکہ وہ مثال ہم نے دی ہے تو اسی مثال کو ہم کنٹینیو کریں، یا تو آپ غیبت پہ ٹوک نہیں رہے تھے، جب ٹوکنے پہ آئے تو ماں بہن کی گالی دے کے ٹوکا. کس نے آپ سے کہا تھا؟ وہ ٹوکنا ہے تو ایک جو صحیح طریقہ ہے. امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام علیہم الصلوۃ والسلام ان سے لیں تبلیغ کے انداز کو، کتنے اچھے انداز سے اپنے میسج کو ڈیلیور کر دیا. سامنے والا سن بھی لیا، اس نے سمجھ بھی گیا، عمل بھی کر لیا. کسی کو اگر 4 الفاظ کہہ کے آپ برا کہہ کے میسج پہنچائیں گے تو کیوں قبول کرنے لگا وہ؟ ہمت اس کا نام نہیں ہے کہ کسی کو 4 بات سنا لینا، ہمت اس کا نام ہے اپنے میسج کو اس تک پہنچا دینا. ہمت اس کو کہتے ہیں. تو ہمت واقعی یہ ہے. تو اگر واقعی صحیح ہمت اور علم اہل بیت ہو تو انسان واقعی حقیقی دین کو پہنچا سکتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ حقیقی دین کو سمجھنے والے اور لینے والے اور پسند کرنے والے زمانے رسول میں بھی کم تھے، مولا کائنات کے زمانے میں بھی کم تھے، امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں، سارے ائمہ کے زمانے میں کم تھے اور آج بھی کم. اس لیے کہ اس کو سمجھنے کے لیے منطق چاہیے، عقل و فکر چاہیے، محنت چاہیے، کوشش چاہیے، کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بیٹھے بیٹھے سمجھ میں نہیں آنے والا ہے. کل بھی جو لوگ بیٹھے بیٹھے سمجھنا چاہتے تھے وہ مسلمان تو ہو گئے، دین نہیں سمجھ پائے. آج بھی جو لوگ بیٹھے بیٹھے سمجھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی مشکلات ہیں. لہذا ایک انسان جو دین کے نام پہ پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، وقت بھی خرچ کر رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، زحمت بھی اٹھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. مثال میں پھر بات واضح ہو جائے، آپ کو یہاں سے مثلاً پونا جانا تھا، 3-4 گھنٹے کا راستہ ہے، 2 گھنٹے آپ چل چکے. اب یہ 2 گھنٹے کے بعد اگر جانے کے بعد راستے میں معلوم ہو جائے کہ آپ جس ہائی وے پہ جا رہے ہیں پونا جاتے ہی نہیں ہے تو کہیں اور جا رہا ہے، آپ کا وقت خرچ ہوا، آپ کا تیل خرچ ہوا، گاڑی اتنی دور تک یوز ہوئی، پیسہ خرچ ہوا، سب کچھ خرچ ہوا، محنت اتنی ہوئی، گئے کہاں؟ کہیں اور. اب اگر اس آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم پونا، 2 پہلو. پہلی چیز تو یہ، لہذا اگر انسان پہلے سے ہی تحقیق کر لے تو کیوں اتنا سارا اس کا وقت اور تیل اور ساری چیزیں ضائع جائیں. لیکن اگر کوئی کچھ دور تک آ گیا ہے غلط راستے پہ، اب اگر کوئی اس سے بتاتا ہے کہ یہ راستہ، یہ ہائی وے پونا نہیں جا رہا ہے، پونا جانے کے لیے آپ ادھر جانا پڑے گا، تو اب اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ کھڑے ہو کے لڑے گا. صاحب 2 گھنٹے سے ہم اسی راستے پہ آ رہے ہیں پونا سمجھ کے، آپ کہہ رہے ہیں پونا نہیں جا رہا ہے کہ نہیں؟ 2 گھنٹے سے ہم اسی راستے پہ پونا سمجھ کے چل رہے ہیں اور آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے پونا نہیں جا رہا؟ تو کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے جائیے، آپ دیکھنا ہے کہاں پہنچتے ہیں، ہم بھی دیکھیں گے کہاں پہنچتے ہیں. وہاں انسان نہیں لڑتا ہے، وہاں تحقیق کرتا ہے، اور جب کلیئر ہو جاتا ہے بات صحیح کہا ہے تو کہتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا آگے ضائع ہونے والا وقت تو پیسہ بچا لیا. لیکن جب دین کے مسئلے میں بتایا جاتا ہے کہ جس راستے پہ چل رہے ہیں یہ غلط ہے تو وہاں انسان لڑنے تیار ہو جاتا ہے. صاحب باپ نے یہی کیا، دادا نے یہی کیا، پوری پشتی یہ کہتی چلی آ رہی، آپ کیسے کہہ رہے ہیں غلط ہے؟ یہاں بھی تحقیق کیجئے نا، یہاں بھی صحیح راستہ نکالیے، بجائے اس کے کہ جس کو شکریہ کہنا چاہیے اس سے انسان لڑنے کو تیار، جس کو تھینکس کہنا چاہیے تھا اس سے جھگڑا ہو رہا ہے. تو انسان اگر صحیح تحقیق، صحیح علم، صحیح طریقے اور صحیح راستے کو اختیار کر لے تو یقیناً پھر اس کے ساتھ مشکلات پیش نہیں آئے گی. ہمارا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن تھوڑا سا وقت اضافی لیں گے، وہ اس لیے کہ کل کی شب شب قدر ہے، بہت اہم شب ہے. 3 شبیں ہیں کہ جو ہم شب قدر کے عنوان سے مناتے ہیں، شب 19، شب 21، شب 23. اب اتنا وقت نہیں شب قدر کے متعلق تو بہت تفصیل سے، لیکن ہم صرف چند جملے. بہت اہم شب ہے، انسان کی زندگی کی بہت اہم شب ہے، پورے سال کی تبدیلی کے لیے بہت اہم شب ہے، معنوی اعتبار سے بھی، مادی اعتبار سے بھی. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی ایک شب میں نہیں، تینوں شب کی کوشش کیجیے.
کیونکہ روایات میں ہے کہ تینوں شب کے الگ الگ اثر ہیں اور تینوں شب کے الگ الگ اپنے وہ کردار ہیں کہ جو انسان کی تقدیر اور دوسری چیزوں میں اثر انداز ہوتے ہیں. تقدیر سے یہ مطلب نہیں کہ تقدیر جیسے ہم لوگ کہتے ہیں قسمت تقدیر، وہ تقدیر اردو والا تقدیر یہ نہیں. تقدیر عربی والا ہے، وہ چیز ہے کہ جو مقدر. اس شب میں خداوند متعال بندوں کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے تقدیر کو بدل سکتے ہیں، یہاں کی تقدیر سے لے کے وہاں کی تقدیر تک سب. اور یہ اطاعت اور عبادت تو خدا کی معرفت اور خدا سے لو لگانے کے، خدا کی قربت کی شب ہے. ساری چیزیں ختم ہیں. ابھی بھی آپ کے پاس 24 گھنٹے کا ٹائم، پروگرامنگ کریں، جو بھی کام ہو سب کو بہت اہم. کوشش یہ ہو کہ پوری شب اطاعت پروردگار میں گزرے، عبادت پروردگار. ہماری بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اس شب میں اپنا پرانا جو مائنس حساب ہوتا ہے، جو کریڈٹ ہوتا ہے، اس میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. ہم اپنی زندگی کی قضا نمازیں پڑھتے ہوتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، لیکن قضا نمازیں پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے جگہ جگہ پہ نمازیں قضا کی. جس آدمی کی نماز قضا نہیں ہوگی وہ پڑھے گا قضاء عمری؟ تو قضا ہی نہیں تو کیوں پڑھے گا وہ؟ یہ قضاء عمری، انسان اگر کسی سے 4 پیسے قرض لیتا ہے، کچھ لیتا ہے، تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، بنوانے عیب کہ ہم یہ مائنس میں جا رہے ہیں، لوگ نہ جانے تو اچھا ہے. لیکن دین کے مسئلے میں اگر انسان مائنس میں ہے تو اس کو فخر سمجھتا ہے. وہ بھی اطاعت پروردگار ہے، خدا کی عبادت ہے، نماز ہے، پڑھے انسان، اچھی چیز ہے. لیکن قضاء عمری پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے نمازیں قضا کی ہیں اس لیے پڑھ رہے ہیں، اگر نہیں کی ہوتی تو نہیں پڑھتے. کی ہیں قضا اس لیے پڑھ رہے ہیں. کم سے کم اس شب قدر میں یہی تقدیر بنا لیں کہ اگلے سال نمازیں ہی نہ قضا ہوں. بہت بڑی چیز ہے اگر انسان کوشش کر لے، اور کوئی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے. 24 گھنٹے میں 3 موقعوں پہ 5 ٹائم کی نمازیں ہیں، لیکن 3 وقت میں انسان پڑھتا ہے. کیا مشکل ہے؟ نہیں پڑھ سکتا انسان؟ دنیا کے سارے کام ہو جاتے ہیں سوائے اس کام کے، سب کچھ ہو جاتا ہے سوائے نماز کے. ایک دن وہ آئے کہ جس دن سارے مومنین آ کے پیلس کے ٹرسٹیوں سے کہیں کہ بھیا اس کو ختم کرو، اس لیے کہ ہم میں سے کسی کی نماز قضا ہی نہیں، کون پڑھے گا؟ آنا چاہیے ایسا ایک دن. یہ قوم کی ترقی کا دن ہوگا، تنزلی کا دن نہیں ہوگا. اور جب انسان اس مقام پہ پہنچے گا تو اس کو چھوڑ کے اس سے افضل عبادت میں جائے گا، وقت ہی ضائع ہوگا. جہاں انسان پرانا، مثال دے پھر بات واضح ہو جائے کہ جب آپ کے کمانے کا وقت آیا تو اس وقت بیٹھ کے آپ پرانا قرض ادا کر رہے ہیں. سارا ٹائم پرانے قرض میں گزرے گا تو کمائیں گے کب؟ لہذا کوشش یہ ہو کہ قرض لے ہی نہ کہ کمانے کا وقت ضائع نہ ہو. انشاءاللہ اس تیاری، اس آمادگی کے ساتھ اس سال کی شب قدر کو ہم لوگ منانے نہیں اپنانے کی کوشش کریں گے. آئیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، پائے اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پائے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، پائے اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، پائے اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پائے اللہ جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، پائے اللہ جو بے روزگار کو روزگار عطا فرما، پائے اللہ جو بسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، پائے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پالنے والے جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، پائے اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، پائے اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، پائے اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک بار پھر اعلان سماعت فرما لیں کہ 9:30 بجے دعا جوشن کبیر شروع ہوگی اور 12 بجے مجلس شروع ہوگی. مجلس کے فوراً بعد اعمال شروع ہوں گے. آپ حضرات انشاءاللہ شرکت فرمائیں.